الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین واصحابہ الذین شادوا الدین۔ معزز و مکرم سامعین محترم، اللہ رب العزت کے عطا کردہ مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ رمضان تک پہنچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، ایک ایک گھڑی انسان کے ہر دعا کی قبولیت کا وقت لیے ہوئے ہے۔ اندازہ اس بات سے کریں کہ فرمایا افطاری کے وقت دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا کریں انسان قبول ہوتی ہے، اسی طرح رات کے وقت اللہ تعالی خود سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے رزق چاہنے والا، ہم اس کو رزق عطا کریں، کوئی ہے جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو ہم اس کو نکال دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت مقدس ساعات ہم گزار رہے ہیں، تو اس مہینے کے اندر کچھ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ ویسے تو پورا سال ہی خدمت خلق کرنی چاہیے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک نظر ڈالیں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال تو خدمت خلق میں آپ مصروف رہتے ہی تھے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں کریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ ریح المرسلہ، کریح المرسلہ، تیز آندھی، اس کے الفاظ حدیث پاک میں آئے۔ خدمت خلق اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر دو، یعنی اگر ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی تھوڑی ان کی کم کر دو، مختصر کر دو، کوئی بھاری بھرکم کام ہے تو وہ ان سے کم لو، ان کو راحت دینے کی کوشش کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کھانے کو دو، کسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پہننے کے لیے دو۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے پورا ملک، کیا پوری دنیا متاثر ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، بیچارے ٹھیک ٹھاک کمانے والے وہ ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اور بھی زیادہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو نبھائیں، بھرپور طریقے سے اس کا حق ادا کریں۔ اس کے بارے میں مختلف کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم راشن پہنچا سکتے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم ان کو راشن کے ذریعے سے ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کو نقدی کی صورت میں کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اب ایک ساتھی کے پاس کھانے کے لیے تو ہے
لیکن اس کو پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، تو جب ہم نقدی کی صورت میں اس کا تعاون کریں گے تو وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی ساتھی کو برسر روزگار لگوا سکتے ہیں، زیادہ نہیں، ہم 15-20 ہزار روپے کے اندر ہم کسی بیوہ کو سلائی مشین لے کر دے سکتے ہیں تاکہ وہ بیچاری اپنا گزارا کر سکے۔ ہم کسی کو سبزی کا، فروٹ کا ٹھیلہ لگوا سکتے ہیں تاکہ اس کا روزگار بن سکے۔ ہاں جی، یہ خدمت خلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بھئی ہماری شریعت تو ایسی ہے، انسان تو انسان، ہماری شریعت میں تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئی۔ ہماری شریعت میں تو پیاسے جانور کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہماری شریعت میں تو مسلمان فرمایا، کافر جو غریب ہے اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔ تو پھر انسان، پھر مسلمان بھی ہو اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، ہاں جی، تھوڑی سی کسی کی فکر کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا۔ ہاں جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے کسی کام کے اندر چلنا پھرنا یہ کئی سالہ اعتکاف سے افضل سمجھتا ہوں میں۔ تھوڑا سا چلنا پھرنا، فکر کرنا۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی فکر کرتی ہے، وہ کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ پاک اس چیونٹی کو قرآن پاک میں اس چیونٹی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس نے دوسری چیونٹیوں کی فکر کی۔ ہاں جی، اسی طرح قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ ایک بستی کے اندر کچھ دعوت دینے والے پہنچے، دین کی بات بتانے والے پہنچے، تو ایک آدمی دور سے آیا اور آ کے کہتا ہے، اے میری قوم، یہ تمہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ اللہ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تو وہاں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کے لیے بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک و قصے کہانیوں کی کتاب تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ خیر خواہی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جتنا انسان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اتنا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اندازہ کریں، ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چل رہی ہیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے، وہ کہتا ہے، جی ایک بکری مجھے دے دیں، ایک بکری۔ آپ نے فرمایا، ساری تیری، جلے جا۔ وہ خوشی کے اندر دوڑتا جاتا ہے اپنی بستی کی طرف اور کہتا ہے، اس کو مان لو، یہ تو اتنا دیتا ہے کہ نسلوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے، نسلوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے، اتنا دیتا ہے، اس کو مان لو۔ کتنی سخاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آتی ہے تشت لے کر، اس تشت کے اندر ککڑیاں ہیں اور کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ اس نے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ غذا پسند تھی، آپ ککڑیوں کے اوپر کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر آپ نوش فرماتے تھے۔ وہ لے کے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر اس کا وہ تشت زیورات سے بھر کے دی، زیورات سے بھر کے۔ ہاں جی، کتنی سخاوت ہے۔ ایک مرتبہ حاتم تائی کا پوتا
حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا پوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے میرا بابا جو تھا دادا وہ بڑا سخی تھا، بڑا سخی۔ بھائی کتنا سخی تھا؟ کہا ہمارے گھر کے 8 دروازے تھے، جب کوئی غریب کچھ لینے کے لیے آتا تھا تو ایک دروازے سے خیرات دیتے، وہی فقیر دوسرے دروازے پر آ جاتا، وہاں سے بھی ملتی۔ اس طرح ایک فقیر 8 دروازوں سے خیرات لیتا تھا، اور کسی دروازے پر اسے یہ نہیں کہا جاتا تھا ابھی تو لے کے گیا تھا تو پھر آ گیا۔ اتنا سخی تھا میرا دادا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی سخاوت نہیں بھائی، میرا نانا اتنا سخی تھا، وہ پہلے دروازے سے اتنا دیتا تھا کہ فقیر کو دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اتنا دیتا تھا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت ہر سال ہر دن، لیکن رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت زیادہ۔ لاکھوں اشرفیاں شام سے پہلے آپ کے اہل بیت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ ہے خدا را، اس مہینے کے اندر کسی غریب کی دعا، کسی محتاج کی دعا، کسی ضرورت مند کی دعا وہ کام آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مہینہ، اس میں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے اس کو پورا اجر ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا جی ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم افطار پارٹیاں کرائیں، تو آپ نے فرمایا یہ ثواب، یہ اجر، یہ لسی کے ایک گھونٹ پر بھی مل سکتا ہے، دودھ کے ایک گھونٹ پر مل سکتا ہے، ایک کھجور پر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، پانی، سادہ پانی، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا اس کو پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم قرب و جوار میں، اوس پڑوس میں نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں، اور دیکھیں کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، تو ہم کوشش کریں اس کی ضرورت پوری کرنے کی، کوشش کریں اس کی حاجت پوری کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔